بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں جو سنی کرتے ہیں حضور غوث اعظم کے نام کی، یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ آج کے 14ویں صدی کے مسلمانوں نے، سنیوں نے اپنی طرف سے نکال لی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے آپ کے سامنے وہ دلائل رکھیں گے کہ اگر آپ نظر صحیح ان دلائل کے اوپر کرتے ہیں تو انشاءاللہ روز روشن کی طرح آپ کی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ 11ویں کرنا، 12ویں کرنا یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک دلیل ذہن میں رکھیں، بالکل بیسک کانسیپٹ آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا وہ چیزیں بھی آ گئی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا وہ چیزیں بھی آ گئی۔ اب اس کے علاوہ جن کے حلال و حرام ہونے کا ذکر موجود نہیں ہے، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے۔ مباح مطلب جائز ہے۔ تو اب اگر یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ قرآن و حدیث میں کسی چیز کا منع نہ ہونا، یہ اس چیز کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی اس چیز کو منع نہیں کیا تو یہ بات اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جو ہر مکتبہ فکر کے لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے اوپر دلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبارکہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَن، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا گمان کرتے ہوں، اچھا سمجھتے ہوں، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں سے مراد کون ہے؟ تو فتاوی رضویہ کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہاں پہ مسلمانوں سے مراد اہل علم اور تقوی والے افراد مراد ہیں، کہ اگر کوئی اہل علم طبقہ، کوئی تقوی والے افراد کسی چیز کو اچھا گمان کرتے ہوں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس قاعدے کو دلیل بنائیں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی 11ویں سے منع نہیں کیا گیا تو لہٰذا 11ویں کرنا جائز ہے، جو میں نے سب سے پہلے آپ کو دلیل دی، تو اس دلیل کا بعض لوگ رد کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اس قاعدے کو ہم دلیل بنائیں تو پھر تو مغرب کی نماز کی 3 رکعتیں فرض کی گئی ہیں، 4 سے منع تو کہیں نہیں کیا گیا، تو ہمارے قاعدے کے مطابق کہ جس بات سے قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، تو لہٰذا 4 رکعتیں مغرب کی پڑھنے سے کہیں بھی قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا، تو لہٰذا آپ 4 رکعتیں پڑھ لیں۔ طواف کے، خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 8 چکروں سے کہیں پہ بھی قرآن و حدیث میں منع نہیں کیا گیا، تو آپ 8 چکر لگا لیں، حالانکہ آپ ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طرح بے شمار اور بھی اس طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں اذان کے بعد، اذان کا جو آخری جملہ ہے ہم ختم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کہنے سے کہیں بھی منع نہیں کیا گیا، بلکہ بڑا اچھا جملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے، تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں کہیں منع تو نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ جو آپ کا قاعدہ ہے، یہ جو آپ کی دلیل ہے کہ جس چیز سے قرآن و حدیث میں منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہوتی ہے، یہ دلیل اگر آپ دیتے ہیں تو پھر تو یہ اتنی ساری مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، تو لہٰذا یہ بات، یہ دلیل نہیں چلتی۔ یہ بعض لوگوں کا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس کا جواب بھی آپ سنتے جائیے، بڑا خوبصورت اور بڑا آسان سا 2 لفظوں کا جواب ہے اس کا۔ دیکھیں آپ کانسیپٹ اپنا کلیئر کیجیے، قرآن و حدیث میں 4 رکعتیں مغرب کی پڑھنے سے کہیں پہ بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن 3 رکعتوں کو پڑھنے کا حکم آ گیا ہے۔ جب 3 رکعتوں کے پڑھنے کا حکم آ گیا تو اب ہم نہ 4 پڑھ سکتے ہیں نہ 2 پڑھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ 4 سے منع تو نہیں کیا گیا لیکن 3 کا حکم دے دیا گیا۔ جب 3 کا حکم دے دیا گیا تو بات ختم، ہم اس حکم کو فالو کرنے کے پابند ہیں۔ اچھا، اسی طرح طواف کے 8 چکروں سے کہیں پہ منع تو نہیں کیا گیا، آپ کی بات درست ہے، لیکن 7 کا حکم آ گیا
جب 7 کا حکم آ گیا تو پھر ہم 8 نہیں پڑھ سکتے، 8 طواف کے چکر نہیں لگا سکتے۔ یہ اسی طرح اذان ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کہنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن لا الہ الا اللہ تک تربیت کر دی گئی کہ یہاں اذان ختم ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد ہم پھر محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو لہٰذا جہاں پہ واضح اصول، واضح حکم آ گیا، وہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے، وہاں بات ختم ہو گئی، وہاں ہم اس کو نہیں کر سکتے کچھ بھی اس میں تبدیلی۔ لیکن یہاں پہ چونکہ یہ جو معاملہ ہے 11ویں شریف کرنے والا، تو اس معاملے کے اندر تو ایسا کوئی بھی حکم، کہیں بھی ایسی منع موجود نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس طرح 11ویں شریف کے معاملے کے اندر ہم 11ویں پکا سکتے ہیں، اور شرعی طور پہ اس کو مستحب کا درجہ قرار دیا گیا۔